ہمارے لیے سب سے زیادہ چیلنجز افغانستان سے سامنے آتے ہیں. آپ نے حالیہ وقتوں میں کافی ہارش سٹیٹمنٹس بھی ہینڈل کیے، اور جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر مختلف سٹیٹمنٹس اپنے قریبی ملکوں کی جانب سے یا ان کے دفاتر خارجہ کی جانب سے، تو وہ دیکھنے میں بڑا ایک سمپل سٹیٹمنٹ لگتا ہے، مگر ذرا لوگوں کو بتائیے کہ یہ اس کے بیک ڈراپ میں یا بیک گراؤنڈ میں کتنی ایک مکمل طور پر ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے ڈپلومسی کا. اینڈ وین اٹ کمز ٹو افغانستان آئی ول آسک یو فردر کوسچنز اباؤٹ دیٹ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ کسی ملک کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، وہ پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ ملک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ذمہ داری سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دوست ممالک کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرنے کا موقع نہ ملے. اور ڈپلومسی کا اساس یہی ہے کہ آپس میں بات چیت سے، خوش اسلوبی سے مسائل کا حل کیا جائے. پبلک میں تنازعات تب آتے ہیں جب بائیلیٹرلی وہ مسائل حل نہ ہو رہے. کچھ روم رہ جاتا ہے جب وہاں پر، تو اس کے بعد وہ پبلک میں آ جاتے ہیں. پبلک میں آ جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پبلک میں نہ آئیں. لیکن بالکل افغانستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ایک اس وقت ایک اس میں چیلنج ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ گروہ اس وقت پناہ گزیر ہیں، جو ٹیرر گروپس ہیں، ٹی ٹی پی ہے، تو ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. اور پاکستان نے افغان حکام پہ بہت دفعہ زور دیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ ایکشن نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے کبھی جب ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پاکستان پھر پبلکلی افغانستان پہ زور دیتا ہے کہ یہ ایکشن لے ان ٹیرر گروپس کے خلاف. ورنہ ہم بائیلیٹرلی بہت سارے مواقع پر ان سے یہ چیز بات کرتے رہتے. میم، وجوہات کیا ہیں؟ جب ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے اسٹیٹمنٹس، جب ہم آپ کی بریفنگس کو بھی کور کرتے ہیں، تو ایک سوال جو عموماً اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی کیا کمزوری ہے. گو کہ ابھی ریسنٹ کچھ واقعات میں جب پاکستان نے اپنی مائٹ شاید دکھائی بھی، تو اب وہی لوگ اٹھ کر پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کسی ملک کی سوورنٹی یا کہیں پر بچوں کی ہلاکتیں یا خواتین کی ہلاکتیں، تو دے مکس اپ آل دا تھنگس. مگر افغانستان کی جانب سے پاکستان کی اس ڈیمانڈ پر آپ کو بینگ اے ڈپلومیٹ یا بینگ اے کسٹوڈین آف دس آفس آپ کو کیا ریاکشن آتا ہے؟ وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا وجوہات؟ دیکھیں، جو باتیں سفارتکاری میں جو دو ملک آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو پبلک میں نہ لانا بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیرر گروپس ہیں اس سے صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، افغانستان کو بھی خطرہ ہے، خود بھی خطرہ ہے. اس میں یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو یہ گروپس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو ٹیررزم بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو اس سے خطرہ ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان نے بارہا زور دیا کہ ان ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن لیا جائے. دوسری بات رہی جو آپ نے کوئی ملٹری آپریشنز کی بات کی. آپ جانتی ہوں گے کہ مارچ میں حکومت پاکستان نے، ہماری افواج نے ایک ایکشن لیا تھا، اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھا کیونکہ ایک ٹیرر گروپ تھا، انہوں نے پاکستان میں یہاں پر دہشت گردی کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کیا تھا. تو پاکستان نے اس کے ریاکشن میں یہ سٹرائکس کی تھی. تو پاکستان کی دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا حق ہے، افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کے کون حکمران ہوں گے. پاکستان اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. افغان لیڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی ایشوز آئیں ان کو بائیلیٹرلی اور بات چیت سے اور ڈپلومسی سے حل کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے اس طرح جیسے مارچ میں انسیڈنٹ ہوا، ہم نے جب ایکشن لیا تو وہ بڑا کلیئرلی حافظ گل بہادر ایک ٹیرر گروپ ہے جس کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور وہ ٹیرر گروپ نے پاکستان میں بہت شہادتیں کی ہیں، بہت ٹیررزم پھیلایا ہے. تو ان کی
ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا. کوئی وہاں پر خواتین اور بچے نہیں تھے. تو کیونکہ پاکستان جب اس طرح کا سٹیپ لیتا ہے, یہ بہت ذمہ داری کا فیصلہ ہے, یہ ہائیسٹ لیول پر اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور بہت دفعہ جب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ فیصلہ کرتی ہیں, یہ پاکستان میں بھی ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, تو بہت دفعہ ریویو کیا جاتا ہے آپ کے آپریشن کو, پھر پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہیں. میم ایک حقیقت اور ہے جس کو ہم پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا باعث سمجھتے ہیں, اور آپ لوگوں کی اس کے اندر محنت بھی بہت ہے, ٹو ڈیولپ اے ویری کانکریٹ bilateral multilateral relation with the Central Asian republics, جو ہمارے ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. پورا ایک خطہ ہے جو ہمارے ابھی انٹیپڈ ہے پاکستان کے لیے ٹریڈ وائز. اس کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے, سوچا یہ جاتا ہے کہ کیا افغانستان ٹو گیٹ ریکگنیشن, کیا اس جگہ کے لیے, کیونکہ ہمیں ٹرانزٹ روٹس شاید تھرو افغانستان زیادہ سوٹیبل ہیں, کہیں اس کو انہوں نے اپنے لیے ایک ترک کا پتہ بنا کر تو نہیں رکھا ہوا کہ ہمیں انہوں نے ہم ان کو ریکگنائز کریں اور وہ پھر ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلکس تک ایک ایکسیس دیں, یا ہم ان کے بغیر بھی وی آر گڈ ٹو گو اباؤٹ؟ دیکھیں ان کے بغیر تو پاسبل نہیں ہوگا انلیس پاکستان ایران کے تھرو سینٹرل ایشیا جانا چاہے. جو شارٹیسٹ روٹ سینٹرل ایشیا ہے وہ افغانستان ہی ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری بات چیت رہی ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس طرح کے روابط بڑھائے جائیں, کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس بڑھائے جائیں, کیونکہ اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا. اور آپ جانتے ہیں افغانستان بھی اور یہ سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں یہ لینڈ لاکڈ ملک ہیں, اور ان کو سی پر ایکسیس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. تو یہ ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پروجیکٹس کو ڈیولپ کیا جائے. اور آف کورس پیس, افغانستان میں پیس بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں ہمارے انرجی کے پروجیکٹس ہیں, ہمارے ریلوے کے پروجیکٹس ہیں, اور کنیکٹیوٹی روڈ کے پروجیکٹس ہیں. آلریڈی سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو ٹریڈ ہوتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے سپورٹ کریں گے, اور اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ پر کافی پاکستان کی اور افغانستان کی کولیبوریشن جاری رہتی ہے. تو بیسکلی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہم اس خطے کے مفاد میں ہے کہ ہم سارے مل کر یہ پروجیکٹس اپروو کروائیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عوام کے مفاد کے لیے ان پروجیکٹس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں. مینس پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن کہ فیوچر میں وہ کسی قسم کا ریکگنیشن کا پریشر لے کر ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھا رہا. دیکھیں ریکگنیشن کا جو معاملہ ہے وہ اتنا, کیونکہ ابھی ہم کھل کر بات کر رہے ہیں, ہاں نہیں دیکھیں وہ مسائل ہیں جس میں پاکستان پر بہت سوال اٹھتا ہے, خاص طور پہ افغان حکام کی جانب. دیکھیں ریکگنیشن کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہمارے کیسے بھائی ہیں جو ہمیں ریکگنائز نہیں کرتے, تو آپ تو زیادہ فیس کرتے ہیں. دیکھیں جی ریکگنیشن کا مسئلہ جو ہے وہ اس پر جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کا ایک کنسنسس ہے کہ یہ ہم مل کر فیصلہ ٹھیک ہے. تو پاکستان باقی ممالک کے ساتھ مل کر یہ بات چیت کرے گا. اس پر جو انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنس ہیں افغانستان کی طرف سے وہ افغانستان نے اس پر ایکشن لینے ہیں. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف, اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو. اور یہ صرف پاکستان کو شکایتیں نہیں ہیں, افغانستان کے جو اور ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی ایشوز ہیں یہ اور کنسرنز ہیں کہ ان کے ملک سے ٹیررزم ہو رہی ہے. دوسری چیز جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہیومن رائٹس, خاص طور پہ جو ویمن ایجوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان کی بھی ترجیح ہے کہ خواتین اور بچیوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, وہ ان کا حق ہے, اسلام میں اس کی اہمیت ہے, تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف, پاکستان کی افغان حکام کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں. ہماری ایمبیسیز وہاں پہ فعال ہیں, ہمارے سینئر حکام آپس میں بات چیت کرتے ہیں. بلکہ پاکستان کی ایمبیسی اس وقت بھی کام کرتی رہی ہے when it was the only embassy ڈیورنگ US ٹروپ withdrawal. جی بالکل, ایک اکیلی غالباً ایمبیسی تھی, سفارت خانہ, جس کے پاس کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی, اور وہ دن رات افغانس کے لیے مسلسل کام کر رہے تھے. ویزاز ور بینگ ایشوڈ.
تو تبھی تو پھر دکھ ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ پھر ان اچھائیوں کا ذکر کیوں نہیں افغانوں کا؟ دیکھیں، جب دو بھائی آپس میں بات چیت کرتے ہیں شکایتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ہم افغانستان کے عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کلچرل تعلقات ہیں، ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، یہ اتنے گہرے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے چیلنجز کا مل کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔